اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرُوا نعمت اللہ اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اللہ کے احسان کو، علیکم جو تمہارے اوپر ہوا۔ پچھلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کا لفظ استعمال فرمایا ہے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پچھلی آیت میں آیت کا آخری حصہ یہ ہے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے احسان تم پہ پورے کر دے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ پچھلی آیت میں نعمت کا لفظ جو ہے وہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ پچھلی آیتوں میں مسائل اور احکام کس چیز کے بارے میں تھے؟ جی، حلال و حرام کے بارے میں، اور اس سے پچھلی آیت میں پچھلی جو چند آیات ہیں ان میں تسلسل کے ساتھ پہلے جسمانی پاکی اور طہارت کے مسائل ہیں، اس کے بعد روحانی پاکی اور طہارت کے مسائل ہیں جن میں حلال و حرام کی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ حلال و حرام کے مسائل، جسمانی طہارت اور روحانی طہارت، یہ جو مسائل اور احکام ہیں اللہ ان کو احسان فرما رہے ہیں۔ جسمانی طہارت کا جو طریقہ ہم نے تم کو بتایا، جو احکام دیے طہارت کے بارے میں تمہیں، اور پھر نفس کے تزکیہ کے لیے، روح کی پاکیزگی کے لیے حلال و حرام کے جو مسائل ہم نے تمہیں بتائے، یہ مسائل اور احکام جو جسمانی اور روحانی تزکیہ کے لیے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نعمت فرمایا ہے، احسان فرمایا ہے۔ اب یہ جو اگلی آیت میں نعمت کا لفظ ہے، یہ کن معنوں میں ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ۔ یہاں پھر لفظ تو وہی ہے، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے تم پہ کیا، لیکن یہاں جو احسان ہے یہ ہے ایمان کا احسان۔ پچھلی آیت میں جو احسان تھا وہ تھا جسمانی اور روحانی تزکیے کے احکام کے بارے میں، ان احکامات کو اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے۔ لیکن اس آیت میں جو نعمت کا لفظ ہے، احسان کا لفظ ہے، وہ ہے ایمان کے بارے میں، کہ جو ایمان ہم نے تم کو عطا کیا اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اس احسان کرو، خیال رکھو اس احسان کا، شکر ادا کرو اس احسان کا جو اللہ نے تم پہ کیا۔ ایمان کی نعمت جو ہے یہ اللہ ہی تقسیم کرتے ہیں، اور اس تقسیم کا بھی اللہ ہی علم رکھتے ہیں کہ وہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے کس حکمت کی بنا پہ کی ہے۔ لہٰذا جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی ہے، بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا۔ انسان ساری زندگی شکر ادا کرتا رہے صرف اس ایک ایمان کی دولت کا، تو انسان شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایک ہی باپ کے دو بیٹے، سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن ابی وقاص، ایک ہی باپ کے دو بیٹے تھے۔ دونوں کے نصیب آپ دیکھیں، دونوں کی قسمت آپ دیکھیں۔ غزوہ احد میں ایک بیٹا جو ہے باپ کا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح دفاع کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا رہ گیا، صرف دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے قریشیوں میں سے، طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص۔ بڑے تیر انداز تھے سعد بن ابی وقاص، جو بھی آدمی پاس سے گزرتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ تیر سعد بن ابی وقاص کے لیے چھوڑ دو تاکہ یہ تیر کافروں کو مارے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا سعد بن ابی وقاص کو کہ میرے ماں باپ تو تجھ پہ قربان، تیر چلاؤ اور تیر چلاؤ۔ یعنی صرف 2 یا 3 صحابی ایسے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، جن میں سے ایک سعد بن ابی وقاص ہیں
اتنی دلیری سے اور اتنی جرت اور بہادری سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرمایا غزوہ احد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی فرمایا کہ تجھ پہ جنت واجب ہو گئی، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ اور وہی قسمت والی بات ہے، دوسرا بیٹا جو ہے اسی غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کرنے والا، پتھر مارا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار مبارک جو ہے وہ زخمی ہو گیا، خون بہا اس سے، اور وہی بھائی یہ کہتا ہے کہ میری خواہش یہ تھی کہ میں اپنے بھائی کو خود قتل کروں، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا، اور میں اپنے بھائی کے پیچھے بھاگا اس کو قتل کرنے کے لیے، لیکن مجھ سے پہلے حاتب بن ابی بلتہ پہنچ گیا اور انہوں نے میرے بھائی کو قتل کر دیا، خواہش میری تھی کہ میں اپنے بھائی کو قتل کروں۔ اب دیکھیے یہ تقسیم ہے اللہ کی، اللہ بہتر جانتے ہیں، ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، ایک ہی طرح کی تربیت تعلیم سب کچھ حاصل کیا، ایک بھائی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہا ہے ایمان لانے کے بعد، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی تحسین فرمائی کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، اور دوسرا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دکھ دیا، اتنی تکلیف دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی کر دیا، اور وہی بھائی کہتا ہے کہ میرا جی تھا کہ میں اپنے بھائی کو قتل کروں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایمان جو ہے یہ کتنا زمین و آسمان کا فرق ڈال دیتا ہے کافر اور مسلمان میں۔ اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا، پھر مسلمان ملک میں پیدا ہونا، پھر اسلام کی تعلیم حاصل کرنا، اسلام کے احکام پہ قائم رہنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق قائم ہو جانا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان، اسی طرح بے شمار مثالیں اور ہیں۔ ابو عامر یہودی تھا اور عالم آدمی تھا، مدینہ کا رہنے والا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ آنے والا نبی جس کے انتظار میں تھے ہم، وہ بنو اسحاق کی بجائے بنو اسماعیل میں آیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی اسے، اور مدینہ چھوڑ کے مکہ چلا گیا۔ اسی غزوہ احد میں اسی بدبخت نے گڑھے کھدوائے تھے اس نیت سے کہ اگر اس طرف مسلمانوں کا لشکر ہوگا تو مسلمانوں کے لوگ جو ہیں گڑھے میں گر کے تو انہیں اذیت پہنچے گی، انہیں تکلیف ہو۔ گڑھے کھدوائے اسی ابو عامر نے، اور اس کا بیٹا کون تھا؟ بیٹے تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی غزوہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور شہادت کا بھی اتنا شوق، اتنا جذبہ تھا شہادت کا، نئی نئی شادی ہوئی، اور جیسے ہی منادی کی آواز سنی ویسے ہی سیدھے میدان جنگ میں پہنچ گیا، اور لڑتے بھرتے کافروں سے شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد جب مسلمانوں نے لاشیں تلاش کرنی شروع کی تو حضرت حنظلہ کی لاش کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ زمین سے تھوڑی اٹھی ہوئی ہے اور اسے پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا صحابہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں تقسیم ہے یہ ایمان کی، باپ دیکھیں کہاں پہ ہے، کیا کر رہا ہے، بیٹا دیکھیں کہاں پہ ہے۔ اور یہی معاملہ عبداللہ بن ابی کا تھا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، اور اس نے باپ نے رئیس المنافقین تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پہ نہیں بہت سے مواقع پہ اس نے بڑی اذیت پہنچائی، بڑی تکلیف دی، بڑا دکھ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا، یا رسول اللہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں اس منافق کا سر اتار دوں۔ اور وہی عبداللہ جو بیٹا تھا بہت ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار اور سچا اور کھرا صحابی، وہ خود اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ اگر آپ کو کبھی اس بات کی ضرورت محسوس ہو کہ میرے باپ کا سر عمر کاٹے تو اس کے بجائے عمر کے آپ مجھے حکم دیں، میں اپنے باپ کا سر کاٹ کے لاؤں گا آپ کے پاس۔ یہ ایمان کی تقسیم ہے اور بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے ایمان دیا ہے، ایمان کی دولت دی ہے، انہوں نے اللہ کا کوئی سوارا نہیں ہے۔
اور جن لوگوں کو اللہ نے ایمان سے محروم رکھا ہے انہوں نے اللہ کا کچھ بگاڑا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ نہیں بہت سی جگہ پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کے اس احسان کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان نصیب کر دیا۔ اور اپنے گھر کی بات بھی آپ دیکھیں، ابو طالب نے کتنا دفاع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تمنا تھی کہ ابو طالب ایمان لے آئیں۔ اپنے خون کا تعلق بھی ہے، کنبے قبیلے کا تعلق بھی ہے، گاؤں کا تعلق بھی ہے، ملک کا تعلق بھی ہے، سارے تعلقات ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ آخری وقت تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائیں گے جہنم میں۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران سے چلے اور بکتے بکاتے ٹھوکریں کھاتے کھاتے در بدر پھرتے پھراتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچ گئے، ایمان لے آئے۔ اور جنگ خندق کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان جو ہے وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ بڑی سعادت ہے ایمان کی دولت، لیکن اگر انسان اس بات پہ غور ہی نہ کرے، قرآن مجید کی ان آیتوں پہ سوچے ہی نہ، ان کو پڑھے ہی نہ، ساری زندگی انسان حیوانوں کی طرح گزار دے۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں اور عبداللہ یا عبد الرحیم ماں باپ نے نام رکھ دیا ہے، کام سارے کافروں والے ہیں، منافقوں والے ہیں، اور نہ کبھی قرآن کو ہاتھ لگایا، نماز پڑھنی بڑی مشکل ہو، مسجد کی طرف کبھی دھیان ہی نہ جائے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی نہ شرم ہو نہ حیا ہو، تو پھر وہ دوسری بات ہے کہ انسان زندگی جو ہے بالکل محرومی کی، بد نصیبی کی، بدقسمتی کی زندگی گزار کے انسان چلا جائے اس دنیا سے۔ لیکن اللہ نے خود یہ بات ارشاد فرمایا کہ ہے بڑی نعمت ان لوگوں کے لیے جو اس نعمت کو محسوس کرنے والے ہیں، لہذا اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو، پکے وعدے کو۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، اور یاد رکھو، مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اس پکے وعدے کو جو تم نے اللہ سے کر رکھا ہے، اس وعدے کو بھی نہ بھولو۔ ایمان کی دولت جو ہے، ایمان کی نعمت جو ہے، اس کا شکر بھی ادا کرتے رہو اور اس کا شکر ادا کرنا نہ بھولو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو تم نے پکا وعدہ اللہ سے کر رکھا ہے اس کو بھی نہ بھولنا۔ پکا وعدہ کون سا ہے؟ ایک وعدہ تو وہی ہے جو عالم ارواح میں ہے، الستُ بربکم، اور ساری ارواح نے جواب یہی دیا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ایک وعدہ وہ ہے جو اس دنیا میں آنے کے بعد شعوری طور پہ ہر مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول سے کرتا ہے، اور یہ کلمہ جو ہے یہ وعدہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار رہیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت گزار رہیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار بن کے رہیں گے۔ اور پھر بعض مفسرین نے اس میثاق کا اشارہ اس میثاق کی طرف بھی کیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت عقبہ کے موقع پہ صحابہ کرام نے یا اہل یثرب نے کیا تھا۔ نبوت کے 11ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے معمول مبارک تھا، حج کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور جا کے مختلف قبیلوں کو دعوت وغیرہ دیتے۔ نبوت کے 11ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کے کچھ آدمیوں سے تعلق پیدا ہوا، ان سے تعارف ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور انہوں نے کوئی تعامل کیے بغیر، مشورہ کیا آپس میں، لیکن تعامل کیے بغیر فوراً ہی اسلام لے آئے، اس لیے کہ یہودیوں سے وہ سنتے تھے کہ نبی ایک آنے والا ہے، اور جب وہ نبی آ گیا تو ہم تم سے پہلے ایمان لے آئیں گے، نبی کے ساتھ مل کے
تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، تمہیں قتل کریں گے، تمہیں ختم کر ڈالیں گے۔ اوس اور خزرج کو یہ کہتے تھے یہودی۔ جیسے ہی ان لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے فوراً آپس میں مشورہ کیا کہ یہ تو وہی رسول لگتے ہیں جن کا ذکر یہودی ہمارے ساتھ کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے ایمان لے آئے، لہٰذا فوراً ایمان لے آنا چاہیے۔ 6 کے 6 آدمی ایمان لے آئے۔ اس کے بعد 12 نبوت یعنی اگلا سال جو تھا اس میں 6 آدمیوں کی بجائے 12 آدمی آئے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ دست مبارک پہ بیعت کی، اسلام لے آئے اور اس بات کا وعدہ کیا کہ ہم وہاں جا کے آپ کی دعوت لوگوں تک پہنچائیں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ مبلغ بنا کے بھیج دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ایک ہی سال میں 75 آدمیوں کا قافلہ تیار ہو گیا، اور 13 نبوت میں 75 آدمی آئے بیعت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک۔ پہلی بیعت بھی بڑی خفیہ تھی، اور دوسری بیعت جو ہے وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک بھی تھی۔ رات کی تاریکی میں چھپتے چھپاتے خفیہ جگہ پہ مقام مقرر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی گئی، اور اس بیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پہ بیعت لی صحابہ کرام سے، اہل یثرب سے، ان میں سب سے پہلی بات یہ تھی سمع و اطاعت کی، کہ جو بھی بات میں تمہیں کہوں گا تم نے میری بات سننی ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے، خواہ تمہارے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، تمہیں اچھی لگے یا بری لگے، ہر حال میں تم نے بات سننی ہے، تم نے اطاعت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ تھی کہ تم نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا ہے دین کے لیے۔ اور پھر تیسری بات یہ تھی کہ تم اب واپس جاؤ گے تو تم نے جا کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، توحید کا پیغام پہنچانا ہے، اور برائی کے کاموں کو لوگوں سے روکنا ہے، قتل و غارت سے روکنا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جب ضرورت پڑے گی تو اسلام کی راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کریں گے کافر اور مشرک، انہیں دور کرنے کے لیے جہاد تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس بات پہ بھی صحابہ کرام نے آمنا و صدقنا کہا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تم لوگ میری اسی طرح حفاظت کرو گے، اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس چیز سے تم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ مطلب یہ کہ میری ذات جو ہے وہ تمہیں ہر دوسرے رشتے سے زیادہ محبوب ہوگی۔ جس تلوار سے تم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اسی تلوار سے تمہیں میری حفاظت کرنی ہو۔ صحابہ کرام نے ان باتوں پہ بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آخر میں ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر ہم ان باتوں پہ پورے اتریں، ان باتوں پہ عمل کریں تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے جنت ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کا انتخاب کیوں فرمایا؟ چند لمحوں کی بات ہے، کوئی بڑی لمبی تربیت نہیں ہے، کوئی سال بھر کی تعلیم نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ برین واشنگ نہیں کی گئی۔ چند لمحوں میں، رات کی تاریکی میں، صرف ایک ہی نشست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے چند باتیں نکلتی ہیں کہ اگر تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے، میرا ساتھ دینا ہے، تو یہ کام تمہیں کرنے ہوں گے۔ کتنے وہ ذہین لوگ تھے، کتنے وہ عقل مند لوگ تھے کہ چند لمحوں کی بات جو ہے وہ اس طرح ان کے دل و دماغ میں اتر گئی کہ انہوں نے اپنی جانیں تک قربان کر دیں، اپنے گھر بار قربان کر دیے، اپنے بیوی بچے قربان کر دیے، ہر چیز قربان کر دی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی اس طرح حفاظت کی جس طرح اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے تھے۔
ایک ہم جیسے بیوقوف اور احمق ہیں 60 سال گزر جاتے ہیں پڑھاتے ہوئے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، عقل میں بات نہیں آتی کہ لا الہ کیا چیز۔ ایسے بیوقوف لوگ ہیں ہم، ساری عمر قرآن بھی پڑھتے ہیں، وعظ بھی تقریریں بھی سنتے ہیں، خطبے بھی سنتے ہیں، مساجد میں جاتے بھی رہتے ہیں، اور بات جو ہے وہ دماغ سے نیچے اترتی ہی نہیں کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے۔ وہی لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر پہلا مارکا تھا کفر کے خلاف، اور جن لوگوں نے یہ عہد کیا تھا، یہ میثاق کیا تھا، انہوں نے ہی یہ بات کہی۔ انہوں نے جب مشورہ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو پہلے جو مہاجرین تھے انہوں نے کہا، مشورہ دیا، یا رسول اللہ آپ جہاں بھی جائیں گے جسے ٹکرائیں گے ہم ٹکر لے لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ تو بیچارے مہاجر ہیں، گھر چھوڑ کے آئے ہیں، پہلے ہی سب کچھ قربان کر دیا، ان کا کہنا جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، بات ان کی نہیں ہے، بات تو ان کی ہے جن پہ اب آئی ہے بات بیعت کے بعد کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کا موقف کیا ہے۔ جب انہیں یہ بات محسوس ہوئی تو حضرت سعد بن معاذ جو اس کے سردار تھے وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، انصار کی طرف، آپ ہمیں سننا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ ہم جنگ کے بیٹے ہیں، پامرد ہیں لڑنے میں، جوان مرد ہیں لڑنے میں، اور اگر آپ ہمیں یہاں سے مدینہ منورہ سے لے کر برکے غمار تک لے جائیں گے تو ہم وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ سمندروں میں کود جائیں تو سمندر میں آپ کے ساتھ کود جائیں گے۔ ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی تھی کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا اور جا کے لڑائی کرو اور اس کے بعد ہم اس گاؤں میں داخل ہوں گے۔ اور برکے غماد آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں کون سی جگہ تھی؟ بڑے سچی بات یہ ہے، جب تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ بڑے ہی باشعور اور بڑے ہی ذہین اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب ایسے نہیں کہا، انہیں بار بار اولو الالباب کہا۔ یمن کا آخری کونا جہاں پہ کیسر کی حکومت تھی، سپر پاور حکومت کرتا تھا برکے غماد پہ، اس وقت سپر پاور کا علاقہ تھا اور ابھی پہلا مارکا تھا یہ، اور انہیں پتا تھا کہ 313 سے زیادہ ہماری تعداد بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا، یا رسول اللہ آپ جس سے بھی ٹکرانا چاہتے ہیں، سپر پاور سے ٹکرنا ہے تو ہم ٹکر لینے کے لیے تیار ہیں آپ کی ہاتھ۔ یہ تھا وہ میثاق جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ یاد دلایا مسلمانوں کو کہ تم نے وہ وعدہ کر رکھا ہے کہ سمعنا و اطعنا، یا رسول اللہ ہم آپ کی بات سنیں گے بھی اور اس کی اطاعت بھی کریں گے۔ اس کو بھی یاد رکھنا، جو کلمے والا وعدہ ہے، میثاق ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ ہر آدمی جو ہے وہ پابند ہے اس کلمے کے بعد کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے۔ یہ کلمہ ہے ہی ایک کنٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اس قل تم سمعنا و اطعنا، جب تم لوگوں نے یہ بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی بات سن لی اور ہم نے آپ کی اطاعت کی، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اور بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے واقف ہیں۔ تقوی اختیار کرتے رہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ جو وعدہ تم نے کیا ہے اپنی مرضی سے کیا ہے، کسی کے جبر سے یا زبردستی تم سے وعدہ نہیں لیا گیا۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس نے بھی اپنی رضا کے ساتھ پڑھا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، کلمہ پڑھنے سے پہلے بڑی گنجائش ہے، کلمہ پڑھنے سے پہلے جو مرضی آپ چاہیں، یہودی بننا چاہیں یہودی بنیں، عیسائی بن کے رہنا چاہتے ہیں عیسائی بن کے رہیں، ہندو بن کے رہنا چاہتے ہیں ہندو بن کے رہیں۔ کلمہ پڑھنے سے پہلے ہر طرح کی آزادی ہے، فاسق بنے، فاجر بنے، کبائر کے مرتکب ہوں، کلمہ پڑھنے سے ہر چیز کی آزادی ہے۔
لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر ایک یہ کنٹریکٹ ہو گیا، اب جو اسے بھاگے گا اس کے لیے قانون ہے، اب جو بغاوت کرے گا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کے لیے باغی ہونے کی سزا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ واتقوا اللہ، ڈرتے رہو، جو تم نے وعدے کیے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے ان کو یاد رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید تک جانتے ہیں۔ آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین، قوام کا معنی کھڑے ہونے والے، قوامین کھڑے ہونے والے ہو جاؤ، بن جاؤ کھڑے ہونے والے، کس مقصد کے لیے؟ للہ۔ یہاں پہ للہ جو ہے اس کے مفسرین نے دو مفہوم بتائے ہیں۔ ایک مفہوم للہ تو یہ ہے اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور آیت کا اگلا حصہ جو ہے وہ بالکل الگ انہوں نے شمار کیا ہے، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کمر بستہ ہو جاؤ اللہ کے دین کے لیے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا للہ کا یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ کس بات پہ راضی کرنے کے لیے؟ وہ آگے ہے شہداء بالقسط، گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ، گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ۔ یہ ایک ضابطہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے پوری امت کے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عدل کرنے کا حکم دیا ہے، اور عدل کی ضد ہے ظلم۔ ظلم کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں عدل کے لیے، سچی گواہی کے لیے۔ ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے کہ سچی گواہی دو، لیکن یہاں پہ سچی گواہی دینے کا صرف حکم نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے حکم یہ ہے کہ سچی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ پورے معاشرے میں ایک رواج ہو جانا چاہیے کہ جھوٹی گواہی دینے والا کوئی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اکبر الکبائر میں سے ہے جھوٹی گواہی دینا، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے جو بڑے گناہ ہیں، شرک ہے، قتل کرنا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا ہے، اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ جھوٹی گواہی دینا اکبر الکبائر میں سے ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہم سورہ نساء میں پڑھ بھی چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ الفاظ جو ہیں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ وہی ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھڑے ہو جاؤ انصاف کے لیے، گواہی دینے والے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عدل و انصاف کی گواہی دو، سچی گواہی دینے والے بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ دونوں جگہ پہ الفاظ ملتے جلتے ہیں، مفہوم بھی دونوں کا ایک ہے، لیکن ان کا پس منظر دونوں جگہ پہ مختلف ہے۔ انسان کو طرفداری کرنے کا یا غلط بات کہنے کا یا جھوٹی بات کہنے کا اسباب کون سی چیز بنتی ہے؟ کسی اپنے کی ہمدردی، خیر خواہی،
یا اس کی طرفداری، جو اپنا قریبی رشتہ دار، قریبی بیٹا ہو یا بیوی ہو یا باپ ہو یا ماں ہو یا کوئی اور عزیز ہے، انسان دیکھ نہیں سکتا کہ میرا رشتہ دار ہے اور اس کو کوئی جھوٹا کہے یا اس کو کوئی برا کہے، انسان اس کی حمایت میں جھوٹی گواہی دیتا ہے، یا پھر کسی دوسرے کے ساتھ لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، دشمنی ہو جائے، پھر بھی انسان اس سے بدلہ لینے کے لیے جھوٹی گواہی دے دیتا ہے۔ اب دونوں جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کا تذکرہ الگ الگ فرما دیا۔ سورہ نساء میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ گواہی سچی دو اور اللہ کی رضا کے لیے دو، اس میں تمہارا کوئی طمع لالچ نہیں ہونا چاہیے گواہی دینے میں سوائے اللہ کی رضا کے۔ سورہ نساء میں تو یہ بات ارشاد فرمائی وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، خواہ وہ سچی گواہی تمہاری ذات کے خلاف جا رہی ہو۔ سب سے مشکل کام اپنی ذات کے خلاف گواہی دینے کا مطلب یہ ہے اپنے گناہ کا اعتراف کرو۔ اور کون ہے جو اپنے گناہ کا اعتراف کرے؟ پورا بیت المال، پورا خزانہ ملک کا لوٹ کے ہمارے تو ہاتھ صاف ہے، سب کچھ کھا گیا، سارا ملک ہڑپ کر لیا ہے، اس کے باوجود ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے ہمارے تو ہاتھ بالکل صاف ہے۔ کوئی ایک آدمی بھی، تصویریں چھپ جاتی ہیں بے حیا اور کنجری عورتوں کے ساتھ تصویریں، وہ ان لوگوں کی دعویٰ کرتے ہیں جی ہماری جماعت نے پاکستان بنایا تھا، اور ان بدبختوں کو شرم اور حیا نہیں آتی، ناچ گانے کی تصویریں اخباروں میں چھپ جاتی ہیں اور پھر بھی بڑے اعتماد سے کہتے ہیں ہم پاکستان کو بچانے والے ہیں، ہمیں ووٹ دو، ہم اسمبلی میں جا کے پاکستان کو بچائیں گے۔ یہ کام ہے بڑا مشکل۔ ان سے آپ پوچھیں کہ حضرت صاحب یہ ناچ گانا اور کنجریوں کو نچوانا، اس کی تصویریں اتروانا اور بے حیا قسم کی عورتوں کو لا کے اپنے گھروں میں اس طرح بٹھانا، ان کو کھلانا پلانا، یہ شریعت میں جائز ہے؟ وہ تو سو بہانے تلاش کریں گے، صریحاً غلط کار، صریحاً گناہ گار، صریحاً کبائر کے مرتکب، وہ بھی کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوں گے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ بڑا مشکل کام ہے کہ انسان خود اپنے خلاف یہ گواہی دے کہ ہاں جی مجھ سے یہ غلطی ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ ابل والدین، اگر تمہاری گواہی والدین کے خلاف جا رہی ہے تو والدین کے خلاف بھی گواہی دو اللہ کی رضا کے لیے۔ والاقربین، اور اگر تمہارے رشتہ داروں کے خلاف گواہی جا رہی ہے تب بھی اللہ کی رضا کے لیے گواہی دو ان کے خلاف۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرا جو پہلو تھا اس کا ذکر فرمایا کہ گواہی دو سچی اللہ کی رضا کے لیے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تمہیں یہ چیز آمادہ نہ کرے، تمہیں مشتعل نہ کرے، شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی، کسی آدمی کی دشمنی، کسی کنبے قبیلے کی دشمنی تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے الا ان لا تعدلوا، کہ تم عدل سے کام نہ لو۔ تمہاری خواہ دشمنی ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ ہندو ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، تمہارا دشمن ہے، اگر حق اس کے ساتھ ہے تو اس کا ساتھ دو، اس کے حق میں گواہی دو۔ اس کی جو دشمنی ہے اس کا دوسرا دین جو ہے وہ تمہارے عدل کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اور اس سے پہلے سورہ نساء میں ہی ہم وہ واقعہ پڑھ چکے ہیں، مسلمان نے زرہ چوری کی، یہودی کے ہاں رکھوا دی اور چھاپا ڈلوا دیا یہودی کے ہاں، اور دعویٰ یہ کر دیا کہ چور میں نہیں، یہ یہودی ہے۔ اب مسلمانوں میں جب یہ بات آئی تو قدرتی طور پہ وہ جو یہودیت والی نفرت تھی وہ ذہن میں آ گئی کہ یہ یہودی ہے، یہی چور ہوگا۔ مسلمان کی طرف خیال نہیں گیا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ باور کرا دیا اس کے قبیلے، مسلمان کے قبیلے کے لوگوں نے، کہ یا رسول اللہ چور تو یہ یہودی ہی ہے۔
یہ ہمارا آدمی چور نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے خلاف فیصلہ فرماتے، اللہ تعالیٰ نے خود آگاہ فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ چور جو ہے یہ مسلمان ہے، یہودی چور نہیں۔ اور وہاں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اعدلوا، انصاف سے کام لینا، کسی کی دشمنی، کسی کی مخالفت تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے خلاف عدل سے کام نہ لو۔ اور اس سورہ میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی ابتدا میں، تعاونوا علی البر والتقوی، اس کا پس منظر بھی یہی تھا کہ مشرکوں نے تمہیں روکا ہے بیت الحرام آنے سے، مسجد حرام میں آنے سے مشرکوں نے تمہیں روکا ہے، اور جب تمہیں اللہ موقع دے تمہارا قبضہ ہو یا مکہ شریف پہ، تعاونوا علی البر، تو تم یہ کام نہ کرنا، اگر کوئی عمرہ کے لیے یا حج کے لیے کافر یا مشرک آتا ہے تو اس کا راستہ تم نہ روکنا۔ وہاں بھی یہی بات ہے کہ عدل سے کام لو، اور عدل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی کہ عدل سے کام لینے والا جو حکمران ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکمرانوں کے علاوہ بھی فرمایا کہ جو بھی آدمی عدل سے کام لیتا ہے، جو بھی آدمی عدل سے کام لیتا ہے، ضروری نہیں وہ قاضی ہی ہو یا اس کے سامنے کوئی مقدمہ ہی آیا ہو، بلکہ عدل سے کام تو یہ ہے کہ کام لینا تو یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ عدل کریں، ماں کے ساتھ عدل کریں، باپ کے ساتھ عدل کریں، اپنی اولاد کے ساتھ عدل کریں، اپنی ذات کے ساتھ عدل کریں۔ صحابی جو تھے وہ ان کی اہلیہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بی بی تمہاری تو نئی نئی شادی ہوئی ہے اور تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے، اچھی بن سنور کے رہو۔ وہ کہنے لگی کہ ہمارے میاں صاحب کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، وہ تو اللہ والے ہیں، بڑا نماز روزہ کرتے ہیں، بڑا یہ کرتے ہیں، بڑا وہ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے فرمایا کہ عثمان بن مظعون، تمہاری ذات کا بھی تم پہ حق ہے کہ اپنی ذات کو بھی آرام پہنچاؤ، مسلسل 24 گھنٹے عبادت میں نہ گزارو، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے، جو بیوی کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرو، بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے تو وہ بھی بے عدلی ہے، وہ بے انصافی ہے۔ وہ بھی آدمی نے بیٹے کو باغ دیا یا خادم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ باقی اولاد کو بھی دیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ باقی کو تو نہیں دیا۔ فرمایا یہ بھی واپس لے لو۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ عدل سے کام لیتے ہیں، اپنے گھر میں عدل سے کام لیتے ہیں، اپنے اعزاء و اقارب میں عدل سے کام لیتے ہیں، اپنے ہمسایوں سے عدل سے کام لیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے عدل سے کام لیتے ہیں، اپنی ذات کے ساتھ عدل سے کام لیتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن عدل کرنے والے لوگ نور کے ممبروں پہ ہوں گے۔ بہت بڑا اعزاز ہے یہ۔ حکمران ہونا، عادل حکمران ہونا، یہ تو ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں ہے، لیکن عدل کی جو صفت ہے یہ تو ہر آدمی اپنے اندر کوشش کر کے پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے آگے فرمایا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو عدل سے کام لو۔ هو اقرب للتقوی، عدل جو ہے یہی تقوی کے قریب تر چیز ہے، اسی سے تقوی پیدا ہوتا ہے یا تقوی سے ہی عدل پیدا ہوتا ہے۔ یہ دونوں لازم ملزوم صفتیں ہیں۔ عدل کرو گے تو تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، اور تقوی جو ہے اس کے نتیجے میں عدل میں تمہارے اندر عدل کی صفت پیدا ہوگی۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل سے کام لو، وہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔
وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم اور اجر عظیم ہے۔ مطالبہ بھی دو چیزوں کا ہے اور جزا بھی دو چیزوں کی الگ الگ۔ مطالبہ ہے ایمان کا بھی اور اعمال صالح کا بھی، کسی اور وسیلے کا مطالبہ نہیں ہے کہ کوئی بزرگ کا وسیلہ بھی لاؤ ساتھ۔ پورے قرآن میں کہیں کسی بزرگ کے وسیلے کا مطالبہ نہیں کیا اللہ نے، کسی نبی کا وسیلہ لاؤ، کسی ولی کا وسیلہ لاؤ، کسی حضرت صاحب کا وسیلہ لاؤ، کسی پیر کا وسیلہ لاؤ۔ سوائے ایمان کے، سوائے عمل صالح کے دو چیزیں مانگی اللہ نے۔ ہمارے ہاں تو یہ جتنے بھی گمراہی کے راستے ہیں، باطل راستے ہیں، ان کی دلیل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، بڑی سیدھی سیدھی باتیں ہیں۔ ایک آدمی کو کوئی ایسا ولی نہیں ملتا، کوئی ایسا پیر نہیں ملتا، کوئی ایسا نبی کا زمانہ نہیں پاتا، وہ وسیلہ کہاں سے لائے؟ ایک آدمی کے پاس ہزاروں نیازیں چڑھانے کے لیے نہیں ہیں، لاکھوں روپے کی نظر نیاز نہیں دے سکتا، وہ غریب آدمی ہے، وہ کہاں سے وسیلہ لے کے آئے؟ اللہ نے ایمان کو، نجات کو، جنت کو اس اعتبار سے بڑا سہل رکھا ہے، مشکل نہیں بنایا مسلمانوں کے لیے۔ فرمایا کہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے خالص، اور پھر اعمال صالح ہونے چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا گیا ہو، کوئی اس میں ریا نہ ہو، کوئی اس میں شہرت نہ ہو، اور پھر اللہ کی رسول کی سنت کے مطابق ہو۔ اور پھر ان دو چیزوں کے نتیجے میں اللہ فرماتے ہیں کہ لہم مغفرۃ ان کے لیے مغفرت بھی ہے، واجر عظیم اور اجر عظیم بھی ہے۔ مفسرین نے دونوں چیزوں کو تھوڑا الگ کیا ہے۔ جو آدمی ایمان لے آتا ہے اور اس کے بعد اعمال صالح کے بارے میں احتیاط نہیں کی اس کے لیے بھی پہلی بات تو اس کے لیے بھی ہے، پہلی بات جو ہے وہ تو اس کے لیے بھی ہے کہ وہ ایمان لے آیا، اس لیے کہ ایمان ہی بنیاد ہے انسان کی نجات۔ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ نے فرمایا نا کہ میری اس نعمت کا شکر ادا کرو، بہت بڑی چیز ہے یہ، اس کے بغیر تو نجات نہیں ہے، نجات کی بنیاد ایمان ہے۔ لہٰذا پہلی جو چیز ہے وہ تو ایمان والوں کے لیے بھی بتا دی کہ جو ایمان لایا مغفرت تو اس کے لیے بھی ہے، اور پھر اس کے ایمان پہ انحصار ہے اس کا، جیسا اس کا ایمان ہوگا۔ اگر اللہ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے کناروں تک بھی گناہ ہوں اور شرک نہ اسے کیا ہو، خالص ایمان ہو، اللہ چاہیں گے تو وہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اس لیے مغفرت کا وعدہ تو اس کے لیے بھی ہے جو ایمان لے آیا، لیکن اس کے ساتھ جس نے بھرپور کوشش کی اعمال صالح کی، اپنی طرف سے پوری کوشش کی اعمال صالح کی، اس کے لیے فرمایا کہ اگلا وعدہ بھی، اور وہ وعدہ ہے اجر عظیم کا، کہ اس کو اجر عظیم بھی دیا جائے گا، اس کے گناہ بھی معاف کیے جائیں گے اور اس کے اجر عظیم دیا جائے گا۔ اجر عظیم جو ہے وہ ہمارے جتنے بھی نیک اعمال ہوں، جتنی بھی اللہ توفیق دے، ان کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ نے اجر دینا ہے ہر اعتبار سے وہ اجر عظیم ہے۔ اس لیے کہ نماز تو انسان پڑھ لیتا ہے، بڑے خلوص سے پڑھے، بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، سنت کے مطابق، زیادہ سے زیادہ کتنا وقت لگے گا؟ آدھ گھنٹہ لگ جائے گا، 15 منٹ لگیں گے، 20 منٹ لگیں گے، لیکن اس کا جو اجر ہے اس کے مقابلے میں وہ لامتراہی ہے، وہ محدود نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو تم عمل کرتے ہو تھوڑی سی زندگی میں، 50 سال، 60 سال، 70 سال کی زندگی میں، اس کے مقابلے میں جو اجر تمہیں دیا جانے والا ہے مغفرت کے بعد، وہ اجر جو ہے وہ اجر عظیم ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے تمہارے نیک اعمال کے ساتھ۔ اور آگے فرمایا کہ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیتوں کا انکار کیا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنمی ہیں۔
جہاں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر فرمایا، ساتھ ہی وہاں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر بھی فرما دیا۔ آج کل پاکستان میں الیکشن ہے نا، کی وجہ سے جو کاغذات نامزدگی داخل کرا رہے ہیں تو بڑے بڑے جو جغادری لوگ تھے، اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے اور پاکستان بنانے والی جماعت کے کھڑپینچ اور بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، ان کا بھی بھرم جو ہے دین کے علم کا وہ کھل گیا کہ کتنا ان کا دین کا علم۔ نہ نماز کے مسئلے آتے ہیں، نہ طہارت کے مسئلے آتے ہیں، نہ وضو کے مسئلے آتے ہیں، نہ دعا قنوت آتی ہے، نہ وطر پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، اور پھر کہتے یہ ہیں اچھا جی ہمارا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ بیوقوفو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ مذاق تو بدبختو تم اڑا رہے ہو پوری اسلامی ریاست کا، جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پوری اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے تم مذاق اور تمسخر بنے ہوئے ہو ساری دنیا میں۔ یہ تو آج 66 سال گزر گیا نا پاکستان کو بنے ہوئے، اور جب تقسیم ہوا ہندو پاک، یہ تو اس زمانے کا واقعہ ہے۔ آج جو لوگ ابوالکلام آزاد کو بڑی لمبی لمبی زبانیں کر کے تان کر رہے ہیں، جی کانگریسی تھا، وہ تھا، یہ تھا، یہ سب سیاست ہے، جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ ان ساری باتوں کا۔ وہ مفسر قرآن تھے، اور پورے بر صغیر میں ابوالکلام اس کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوا دوسرا۔ اس کو تو ہندوستان کا ابن تیمیہ کہا جاتا ہے۔ ہندوستان نے وزیر تعلیم بنایا، جب پہلے وزیر تعلیم تھے وہ ہندوستان کے، اور ادھر سے کوئی ہمارے فوجیوں کا قبضہ ہے ہمیشہ سے ہی، کوئی ریٹائرڈ میجر تھا یا کرنل تھا یا بریگیڈیئر تھا، کیا تھا، وہ وزیر تعلیم تھا، اور دونوں کی ملاقات ہوئی آپس میں کہ اچھا جی کون سے اثاثے ہیں جو ہمیں تقسیم کرنے ہیں۔ مولانا آزاد نے مذاکرات ہوتے رہے، یہ چیز تقسیم کرتے ہیں، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ آخر میں مولانا آزاد نے فرمایا کہ ہمارے پاس کچھ مخطوطے بھی ہیں، ان کو بھی تقسیم کر لیتے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں مخطوطہ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریریں، اور وہ مسودے جو ہیں نا وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ جو ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریریں ہوتی ہیں، خواہ وہ علمی کتاب ہو کوئی، یا کسی کا تھیسیس ہو، یا کوئی کسی کی تحقیق ہو، یا کوئی اور ایسا مضمون وغیرہ ہو جو ہاتھ سے لکھا گیا ہو، اس کو تو عجائب گھروں میں رکھتے ہیں لوگ، بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کچھ مخطوطے بھی ہیں تو ان کو بھی تقسیم کر لیتے ہیں۔ وہ جو وزیر تعلیم تھے ہمارے پاکستان کے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، وہ فرمانے لگے وہ جی طوطوں کی قسمیں ہمارے ملک میں بڑی ہیں، طوطے نہیں چاہیے ہیں، ہمارے پاس طوطے بہت ہیں، یہ طوطوں ووطوں کی کوئی قسم ہوگی مخطوطہ جسے آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ طوطے ہمارے ملک میں بہت ہیں، ہمیں نہیں چاہیے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ اور اب یہ کہتے یہ ہیں، جس وجہ سے مجھے یہ بات یاد آئی، یہ نظریہ پاکستان ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ نظریہ پاکستان کی تو آئین میں، دستور میں تشریح نہیں کی ہوئی۔ یہ 1973 میں دستور بنا تھا پاکستان کا، اور اس دستور کو بنانے میں مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور پروفیسر غفور رحمۃ اللہ علیہ اور مرحوم مولانا نورانی وغیرہ یہ علماء فضلاء تھے جنہوں نے وہ دستور جو ہے وہ ترتیب دیا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ خواہ وہ صدر ہو، وزیر اعظم ہو، اسمبلی کا ممبر ہو، یا محاسب ہو، عدالت کا چیف جسٹس ہو، ججز ہوں، جو بھی ہوں، نظریہ پاکستان پہ ان کا ایمان ہونا چاہیے۔ آج وہ سارے جو اسمبلی کے ممبر اور جو بھی وزیر ہیں، وہ ان سے پوچھا کاغذات نامزدگی داخل کراتے ہوئے کہ یہ نظریہ پاکستان، اس کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اس کی تشریح تو دستور میں لکھی نہیں، ہمیں کیا پتہ ہی کیا ہے۔ اور بیوقوف 60 سال ہو گئے، حلف نامے میں یہ بات موجود ہے کہ ہم تحفظ کریں گے نظریہ پاکستان کا، حلف لیتے ہیں، ہر 5 سال کے بعد اسمبلی بنتی ہے اور اس میں یہ حلف لیتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کا ہم تحفظ کریں گے، اور جب پوچھا جائے نظریہ پاکستان ہے کیا تو کہتے ہیں جی نظریہ پاکستان کا پتہ نہیں۔ قرآن مجید کے ہر صفحے پہ کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ یہ 2 قومی نظریہ یا نظریہ پاکستان دیا نہ ہو۔ نظریہ پاکستان یا 2 قومی نظریہ یہی ہے
الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. ایک قوم یہ ہے جو ایمان لے آئی، نیک عمل کیے اور جنت میں جانے والی ہے. دوسری قوم وہ ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. انہوں نے انکار کیا، کفر کیا اور وہ جہنم میں جانے والے ہیں. جنت اور جہنم کے علاوہ دو کوئی جگہ نہیں ہے. دو ہی قومیں ہیں، دو ہی نظریے ہیں اس پوری دنیا میں. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. ایک ابرار ہے، ایک فجار ہے. لیکن کبھی قرآن پڑھا ہو تو پتہ چلے کہ یہ نظریہ پاکستان جو ہے یہ نہ تو محمد علی جناح کا بنایا ہوا ہے، نہ یہ علامہ اقبال کا بنایا ہوا ہے. یہ نظریہ پاکستان جو ہے یہ تو بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. یہ دو قومی نظریہ جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں واضح فرما دیا کہ جب بھی ہمارے پیغمبر آئے اس دنیا میں ہماری دعوت لے کے، ان کے دو گروہ بن گئے. ایک گروہ وہ تھا جو ایمان لانے والا تھا، وہ جنت میں جائے گا. ایک گروہ وہ تھا جو انکار کرنے والا تھا، وہ جہنم میں جائے گا. قرآن مجید نے تو ہر صفحے پہ یہ نظریہ واضح کیا. لیکن بات تو وہی ہے کہ قرآن مجید کو کبھی ہاتھ جنہیں نماز کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے وزیر داخلہ ہو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اور اس کو سورہ اخلاص نہ آئے. وزیر اعظم کو اتنا پتہ نہ ہو کہ اذان کہی جاتی ہے یا بجائی جاتی ہے. کتنا ظلم ہے یہ پاکستان پر. اب تو ہمیں سچی بات یہ ہے سمجھ نہیں آتی کہ ظلم کیا کس نے. جو دعوے دار تھے پاکستان بنانے کے، کیا انہیں پتا تھا کہ اسلام کیا ہوتا ہے؟ کیا اسی لیے بنایا تھا کہ چور اور ڈاکو اور لٹیرے آ کے اس ملک پہ قابض ہو جائیں، جنہیں نہ نماز کا پتہ ہو، نہ روزے کا پتہ ہو، نہ طہارت کا پتہ ہو، نہ وضو کا پتہ ہو؟ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم فاتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ کی اس احسان کو بھی یاد کرو جو اللہ نے تم پہ کیا. اللہ تعالیٰ نے، یہ تو شعوری احسان ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، یہ وہ احسانات ہیں جو شعوری طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی یہ اللہ نے احسان کیا ہے. اور کتنے احسانات ایسے ہیں جن کو ہم نہ محسوس کرتے ہیں، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ ہم ان کا مشاہدہ کرتے ہیں. بے شمار احسانات ایسے ہیں جن کو ہم محسوس نہیں کرتے. ان سب کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. فرمایا کہ اللہ کے اس احسان کو بھی یاد کرو اذ ہم قوم، جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا، قصد کیا، ان یبسطوا الیکم، کہ دست درازی کریں، ہاتھ اٹھائیں اوپر تمہارے، ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے. فکفا روک دیے، ایدیہم ان کے ہاتھ، عنکم تم سے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقعوں پہ تمہیں کافروں کی اذیت سے، کافروں کے حملوں سے، کافروں کی طرف سے پہنچنے والے نقصانات سے بچایا. اللہ نے تمہیں. مسلم شریف کی حدیث کے مطابق اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا معاملہ ہو رہا تھا اور معاملہ بھی چل رہا تھا، مسعود ثقفی آئے ایلچی بن کے کفار کے اور بات چیت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور تأثر لے کے گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، ان کا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور انہیں عمرہ کرنے کی اجازت دینی چاہیے. معاملہ لمبا ہو گیا. اسی دوران کافروں کے 70 یا 80 افراد ایسے تھے جنہوں نے یہ طے کیا کہ صلح اگر ہو گئی مسلمانوں کی اور کافروں کی تو یہ معاملہ جو ہے
سلجھ جائے گا اور جنگ جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح جنگ کی آگ بھڑکے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ 70 یا 80 افراد ایسے جو جنگ کے خواہش مند تھے، وہ رات کی اندھیرے میں آئے مسلمانوں کے کیمپ میں اور آ کے حملہ کر دیا اور تاثر یہ دینے کی کوشش کی کہ کافروں نے حملہ کیا ہے مسلمانوں پہ تاکہ جنگ کی آگ بھڑکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے وہ جتنے بھی افراد تھے سارے کے سارے افراد گرفتار کر لیے، 70-80 افراد گرفتار ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا انہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جو سکیم تھی اس کا ادراک کر لیا کہ یہ ان لوگوں نے حملہ کیوں کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صلح چاہتے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی خاطر ان سب کو رہا کر دیا۔ لیکن وہ جو جنگ آگ کی جنگ بھڑکانا چاہتے تھے اس سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا مسلمانوں کو۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ وہ بھی اللہ کا احسان تھا کہ کافر تم پہ حملہ آور ہونا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دست درازی کو، ان کے حملے کو تم سے روک دیا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعات ایسے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ بنو نذیر کے ساتھ معاملہ تھا، معاہدہ تھا کہ دیت وغیرہ کے معاملے میں اگر کسی آدمی کی دیت ادا کرنی پڑی تو مسلمان اور بنو نذیر جو ہیں یہ مل کے ادا کریں گے، چندہ اکٹھا کریں گے۔ ایک آدمی صحابی سے قتل آدمی ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ معاہدے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے محلے میں چلے گئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ اتنی ہم نے دیت ادا کرنی ہے، لہٰذا تم بھی معاہدے کے مطابق حصہ ڈالو اس میں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ بیٹھیے، ہم ابھی اکٹھا کر کے چندہ آپ کو دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے نیچے بٹھا دیا، اور جب وہ لوگ الگ ہوئے تو شیطان مسلط ہو گیا، اور انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ کوئی آدمی دیوار کے اوپر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر گرا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر۔ اور ان میں سے ایک بدبخت نے یہ بات قبول بھی کر لی کہ میں پتھر لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گراتا ہوں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وحی اطلاع فرما دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اٹھ کے چلے گئے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں، یہ سارے واقعات جو ہیں اس آیت کے مصداق ہیں، لیکن خاص طور پہ صلح حدیبیہ کا واقعہ جو ہے وہ شان نزول ہے اس آیت کا۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ پہ توکل کریں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگرچہ اس آیت کا شان نزول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے حملوں سے، ان کی اذیت سے محفوظ رکھا، لیکن یہ آیت عام ہے۔ جو بھی آدمی توکل سے کام لے گا، اللہ پہ توکل کرے گا، اللہ اس کو دشمن سے محفوظ رکھے گا۔ آیت عام ہے یہ، جو بھی آدمی توکل سے کام لے گا اور تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دشمنوں سے محفوظ رکھے گا۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اب پھر وہ یہودیوں کا معاملہ، بنی اسرائیل کا معاملہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے لیا، پکڑا، میثاق بنی اسرائیل، میثاق لیا بنی اسرائیل سے۔ اس کا ذکر ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ میثاق کیا تھا۔ وہ میثاق تھا، عہد تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کو احکام دیے گئے تھے اوامر کے اور نواہی کے، اس پہ عمل کرنے کا میثاق تھا وہ، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے میثاق لیا، فَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور کوہ طور کو تمہارے اوپر لا کھڑا کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، اور ہم نے تمہیں یہ کہا کہ
جو تعلیم ہم تم کو دے رہے ہیں، جو احکام ہم تم کو دے رہے ہیں، خذو انہیں پکڑو بقوت، مضبوطی کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ جو ہم احکام تمہیں دے رہے ہیں شریعت کے، یہ وعدہ کرو کہ ہم ان احکام پہ پوری پابندی کے ساتھ عمل کریں گے، سختی کے ساتھ ان پہ عمل کریں گے۔ واسمعوا اور غور سے باتیں سنو۔ قالوا جواب میں یہودیوں نے کہا سمعنا وعصینا، جواب میں کیا کہا؟ سمعنا وعصینا، ہم نے بات سن لی اور نافرمانی کی۔ یہ ہے فرق مسلمان قوم میں، اور یہی اسی بات کا حوالہ بھی دیا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ تم جاؤ اور تمہارا اللہ جائے، جا کے لڑو۔ مسلمانوں نے یہ بات سنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی ہیں، تو مسلمانوں نے یہ کہا سمعنا واطعنا، ہم نے بات سن لی اور ہم اطاعت کریں گے۔ یہودیوں نے یہ بات کہی کہ سمعنا، ہم نے باتیں سن لی، وعصینا، ہم اس کی نافرمانی کریں گے، ہم اطاعت نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میثاق کا کہ میثاق ہم نے تم سے لیا تھا، پکا وعدہ کہ جو احکام تمہیں دیے جا رہے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، بنی اسرائیل سے ہم نے پکا وعدہ بھی لیا یہ شریعت کے احکام پہ عمل کرنے کا۔ وَبَعَثْنَا، اور ہم نے مقرر کیے، منہم ان سے، 12 نقیباً، 12 نقیب۔ 12 نقیب کا ذکر جو ہے وہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے ہم سے پانی طلب کیا، موسیٰ علیہ السلام سے پانی طلب کیا، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا ان اضرب بعصاک الحجر، کہ فلاں پتھر ہے اس پہ اپنا عصا مارے۔ فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے اسے پھوٹ نکلے، جاری ہو گئے۔ قد علم کل اناس مشربہم، اور ہر قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو معلوم کر لیا، انہیں پتہ چل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہی جو 12 قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان 12 قبیلوں کے لیے نقیب مقرر کر دیے۔ نقیب کا معنی ہے نگرانی کرنے والا، تفتیش کرنے والا۔ اور یہ جو نقیب تھے، نقابہ تھے، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ خود بھی شریعت کے احکام پہ عمل کریں، اپنے اپنے جو 12 قبیلے ہیں ان کی ذمہ داری بھی ان کے اوپر ہے کہ وہ شریعت کے احکام کی پابندی کروائیں ان سے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیعت عقبہ کی نبوت کے 13ویں سال، اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 75 جو صحابہ کرام تھے ان میں سے اپنے اپنے قبیلے کے 12 لوگوں کو نقیب بنایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 12 ہی نقیب بنائے تھے، اور ان کی ذمہ داری بھی یہ تھی کہ جو بیعت میں نے تم سے لی ہے، جن شرائط پہ، انہی شرائط پہ اپنے کنبے قبیلے سے جا کے بیعت بھی لو، اور جا کے دین کا دعوت بھی دین کا کام بھی کرو اپنے اپنے کنبے قبیلے میں، اور تم لوگ ذمہ دار ہو اپنے کنبے اور قبیلے کے اسلام لانے کا۔ اس لیے وہ نقیب بنائے تھے۔ اور یہ جو نقیب تھے یہ بھی اسی لیے بنائے گئے کہ وہ اپنے اپنے کنبے اور قبیلے کے ذمہ دار ہوں گے۔ وقال اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے نقیب بنانے کے بعد انہیں یہ بات ارشاد فرمائی انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، بشرطے کہ 4 باتیں ہیں، ان پہ اگر عمل کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تمہاری مدد کروں گا۔ لئن اقمتم الصلاۃ، سب سے پہلی بات کون سی؟ نماز قائم کرنے کی۔ پرانی جو شریعتیں تھیں یا پہلی جو قومیں تھیں ان کے لیے بھی نماز لازم تھی، نماز فرض تھی، اور سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ نماز ہی کا تھا۔
یہاں کے علماء نے تو بڑا سخت فتویٰ دیا ہوا ہے اور ہم اس فتوے کی تردید بالکل نہیں کرتے۔ یہاں کے علماء نے لکھا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، یہ شیخ صالح عثیمین سے کسی نے سوال کیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے کنبے قبیلے میں رہتا ہے، لیکن اس کنبے قبیلے میں وہ انہیں نماز کے لیے کہتا بھی ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے، کیا وہ ان کے ساتھ رہے یا نہ رہے؟ شیخ صالح عثیمین نے رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے واضح الفاظ میں یہ لکھا ہے، جو آدمی نماز کا تارک ہے وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے، اور بار بار کہنے کے باوجود اگر اس کے اہل خانہ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے تو اس کو اپنے اہل خانہ سے الگ ہو جانا چاہیے، اور اس پہ سارے وہ احکام لاگو ہوتے ہیں جو کافر اور مسلمان پہ ہوتے ہیں۔ بڑی اہم چیز ہے نماز، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صحیح حدیث ہے جس میں یہ بات ارشاد فرمائی، قیامت کے دن بے نماز تارک نماز کا انجام قارون، حامان، فرعون کے ساتھ ہوگا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے پکے دشمن۔ سب سے پہلی بات یہ، اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ وآتیتم الزکوٰۃ، اگر تم نے زکوٰۃ ادا کی، دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ ہے۔ آگے فرمایا کہ وآمنتم برسولی، اور جو میں رسول بھیجوں گا، ہر آنے والے رسول پہ تم ایمان لاؤ گے۔ ایسے نہیں ہے کہ اپنے پہ تو ایمان لے آئے اور اس کے بعد جو آیا اس پہ ایمان نہ لائے، ہر آنے والے رسول پہ ایمان لاؤ گے۔ وَأَزَّرْتُمُوهُمْ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس رسول کی مدد کرو گے دشمنوں کے مقابلے میں۔ اس رسول کو دشمنوں سے واسطہ پڑنے والا ہے، اس پہ ایمان لانے والے بھی ہوں گے اور اس کا انکار کرنے والے بھی ہوں گے، اور تمہیں انکار کرنے والوں کے خلاف پیغمبر کی مدد کرنی ہوگی۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو قرض حسنہ بھی دو گے۔ زکوٰۃ کے بعد قرض حسنہ سے مراد کیا ہوا؟ نفلی جو صدقہ خیرات ہے، یہ مراد ہے اس سے۔ زکوٰۃ کا ذکر جو فرضی صدقہ ہے اس کا ذکر پہلے ہو گیا زکوٰۃ کی شکل میں، اب یہ جو ذکر ہے یہ ہے نفلی صدقے کا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرض کے طور پہ فرمایا ہے کہ وہ تمہارا قرض ہوگا میرے ذمے۔ قرض اس لیے فرمایا کہ ہر آدمی یہ جانتا ہے قرض کا واپس کرنا تو واجب ہے، اس کو واجب کیے بغیر جان نہیں چھوٹتی۔ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگر قرض اس کے ذمے ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ اتنا ضروری ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرض کا لفظ استعمال کر کے ہم جیسے جو کمزور ایمان والے لوگ ہیں انہیں یہ یقین دلایا ہے کہ جو بھی تم صدقہ نفلی صدقہ کرو گے اس کا اجر و ثواب دینا میرے ذمے ہے، اس کا فکر نہ کرنا کہ ہمارا اس کا اجر و ثواب ملے گا یا نہیں، یہ تو میرے ذمے قرض ہے جسے واپس کرنا واجب ہے مجھ پہ۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر یہ چار کام کرو گے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا، تمہاری مدد کروں گا۔ اور یہ وعدہ جو ہے، اس طرح کی جتنی بھی آیات ہیں جن میں مخاطب بنی اسرائیل ہیں، بظاہر مخاطب بنی اسرائیل ہیں، لیکن وہ حکم جو ہے مسلمانوں کے لیے بھی ویسا ہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے، جو آدمی تم میں سے نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا اور رسول پہ ایمان لائے گا، رسول پہ ایمان لانے کے بعد رسول کے دشمنوں کے کا مقابلہ کرے گا۔ شرط ہے یہ ایمان لانے کی، رسول پہ ایمان لانے کی شرط ہے یہ۔ رسول کے جو دشمن ہیں ان سے لڑنا پڑے گا۔ رسول خواہ فوت ہو گیا ہے، 1400 سال ہو گئے ہیں، لیکن یہ شرط باقی ہے کہ جو رسول کے دشمن ہیں آج بھی ان کے خلاف لڑو تم۔ یہ ایمان لانے کا تقاضا ہے، ایمان لانے کے ساتھ دوسری شرط ہے یہ، رسول پہ ایمان بھی لاؤ گے اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ لڑائی بھی کرو گے۔ فرمایا کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ،
میں تمہارے گناہ مٹا دوں گا۔ گناہ مٹانے کی صورت ایک تو یہ ہے اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا تقوی دے دیں، اتنا نیک بنا دیں، اتنا پرہیزگار بنا دیں کہ انسان برائیوں سے پاک اور صاف ہو جائے، اور اللہ قادر ہے اس بات پہ۔ ایک تو یہ ہے مفہوم اس کا کہ میں تمہاری عملی زندگی سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا، صرف تمہیں نیکیوں کی توفیق ہوگی، گناہ سے نفرت ہو جائے گی، گناہ سے تم دور بھاگو گے، گناہ کے قریب نہیں پھٹکو گے، لا کفرن عنکم سیئات۔ اور دوسرا یہ ہے مفہوم اس کا کہ قیامت کے دن تمہارے نامہ اعمال میں لکھے تو ہوں گے گناہ، لیکن میں ان کو نظر انداز کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ تیسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال سے ہی وہ مٹا دے، نامہ اعمال میں ہی نہ رہنے دیں۔ انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے تو بعض انسان کہیں گے یا رسول اللہ، یا اللہ ہم نے تو فلاں فلاں گناہ بھی کیے تھے، وہ تو گناہ نہیں ہے اس میں۔ انسان تعجب کرے گا کہ میرے تو گناہ بہت زیادہ تھے، میں نے ایسے ایسے گناہ کیے تھے، لیکن میرے نامہ اعمال میں نہیں ہے وہ۔ یہ ساری صورتیں ہیں انسان کے گناہ مٹانے کی۔ بلا ادخلنکم، اور داخل کروں گا تم کو جنات تجری من تحتہا الانہار، اس جنت میں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، اور جو کوئی کفر کرے گا تم میں سے ان ساری نصیحتوں کے بعد، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ گویا گمراہ ہو گیا سواء السبیل سے، سیدھے راستے سے۔ جتنے بھی راستے ہیں دنیا میں زندگی بسر کرنے کے، یا بڑے بڑے لوگ جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے لوگ تھے وہ، اور انہوں نے فلسفے بنائے اور طریقے دیے لوگوں کو زندگی بسر کرنے کے، یہ لینن کا طریقہ ہے، یہ ماؤ کا طریقہ ہے، اور یہ ہیگل کا فلسفہ ہے، یہ مارکس کا فلسفہ ہے، یہ لنکن کا فلسفہ ہے، یہ جتنے بھی انسانوں کے فلسفے ہیں یہ سارے کے سارے جہنم کو جاتے ہیں۔ ایک راستہ ہے جو جنت کو جانے والا ہے، باقی ساری انسانی راستے جو ہیں وہ جہنم کو جانے والے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو میں نے راستہ تمہیں بتایا ہے، جو آدمی اس راستے کا انکار کرے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، اس نے گویا سیدھا راستہ کھو دیا، سیدھے راستے سے وہ گمراہ ہو گیا۔ جو جنت والا راستہ تھا وہ چھوڑ دیا اس نے، باقی جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے جہنم کو جانے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کیا ٹوتھ پیسٹ مسواک کی جگہ لے سکتا ہے؟ مسواک میری ذاتی رائے ہے، یہ میں مسئلہ یا فتویٰ تو نہیں دے رہا، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جس مسواک کا اجر و ثواب ہے ٹوتھ پیسٹ میں وہ چیز نہیں ہے۔ ثواب جو ہے وہ مسواک کے ساتھ لازم ہے، واللہ عالم بالصواب۔ ایک بھائی نے لکھا ہے ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے۔ عورتوں کے لیے احرام کے احکام کیا ہیں؟ کیا ان کے لیے احرام کا کپڑا الگ ہے یا سادہ لباس کے ساتھ برقع کافی ہے؟ عورتوں کا عام جو لباس ہے وہی ان کا احرام ہے، ان کا معاملہ صرف نیت کا ہے۔ یہ جو الگ سے بعض خواتین ٹوپی بناتی ہیں یا دھاگے سے باندھتی ہیں یا اہتمام کرتی ہیں الگ سے کپڑے کا، یہ الگ سے کپڑے کا اہتمام کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو عورت کی شلوار اور قمیض کا کپڑا ہے وہی اس کا نیت کر لے تو وہی اس کا احرام ہے، لیکن بال نہ گرنا چونکہ شرط ہے، اس لیے بال نہ گرنے کی نیت سے ان کو اگر کوئی خاتون باندھ لے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن احرام اس کا وہی ہے لباس جو عام زندگی میں وہ پہنتی ہے، خواہ وہ سفید ہے یا رنگ دار ہے، پھول دار ہے، وہ سارے کے سارے احرام کے لیے انشاءاللہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ کی صحت صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے، اور ان کے چچا صاحب کے سسر کی وفات ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرمائے۔
میں نے اپنے بیٹے کو تحفیظ القرآن کے لیے وقف کیا ہے اور دعا کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کا نیک ارادہ اور نیک نیت جو ہے وہ پوری فرمائیں گے، اور انشاءاللہ بڑی خیر و برکت ہے۔ بچوں کو صرف حفظ قرآن ہی نہ کریں، بلکہ جس بچے کو آپ تحفیظ کی طرف ڈالیں، کوشش کریں کہ ساتھ ان کو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھایا جائے۔ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھانا بھی بڑا ضروری ہے۔ جو اثر انسان کو قرآن مجید سمجھ کے ہو سکتا ہے وہ سمجھے بغیر نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے، فائدہ ضرور ہے اس کا۔ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب ہے، اس کو اگر ایک انسان بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے تو فائدہ بالکل ہے، اس کا اجر و ثواب ہے، اس کا اسے بھی تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اس کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے، ساری باتیں ہیں۔ لیکن اگلا درجہ اس کا یہ ہے کہ انسان اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھے تو اس کے ایمان اور تقوی میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو۔ اسی طرح ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ میری بیٹی ہے اور وہ قرآن مجید حفظ کر رہی ہے اور کچھ ذہنی بیماری کا شکار ہے۔ اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا نیک ارادہ اور نیک نیت پوری فرمائے۔ اسی طرح ایک اور بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی بیٹی ہے، کچھ پریشانی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے۔ اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور اسی طرح ایک بھائی نے لکھا ہے کہ وہ کوئی کاروبار کر رہے ہیں اور دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ کیا یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت شرک نہیں کرے گی، یہ حدیث جو ہے مشہور کی ہے بعض لوگوں نے کہ یہ حدیث ہے، لیکن ایسے الفاظ کہیں بھی نہیں ہیں حدیث میں۔ جو بات ہے یا صحیح حدیث میں الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اب آئندہ اس کی اطاعت کی جائے گی اس طرح سے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس کی اطاعت کی جاتی تھی۔ اطاعت کے لفظ ہیں، شرک کے لفظ نہیں ہیں۔ اور آگے یہ الفاظ ہیں، البتہ وہ مسلمانوں کے بعد اختلافات کی وجہ سے خوش ہوتا رہے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپس کے باہمی اختلاف جو ہیں وہ مسلمانوں میں رہیں گے، لیکن شیطان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شیطان کی اطاعت جو ہے وہ صرف شرک کے معاملے میں ہے یا اس سے شرک کی نفی فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر یہ حدیث ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے معاذ اللہ جو بھی کچھ درباروں پہ اور خانقاہوں پہ اور مزاروں پہ اور قبروں پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سارا کچھ جائز ہے، اور یہ حدیث بنا کے وہی لوگ پیش کرتے ہیں جو قبروں پہ اور مزاروں پہ اور یہ کاروبار کر رہے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے۔ سوال بھائی ذرا واضح لکھا کریں۔ ایک طرف صغیرہ گناہوں کی تکرار، دوسری طرف توبہ کی تکرار۔ ہر گناہ کے بعد سچی توبہ ہوتی ہے مگر پھر شیطان شکست دے دیتا ہے۔ اپنے رب سے نا امید نہیں ہوں، کیا زندگی میں کبھی ایسا وقت آ سکتا ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ توبہ کا دروازہ زندگی میں اللہ نے بند نہیں کیا۔ انسان کی موت تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اور اس بات کی حوصلہ افزائی تو نہیں کرنی چاہیے کہ انسان گناہ کرتا رہے، لیکن احادیث کے مطالعے سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بھولا ہوا ہے اور بھول چوک سے اس سے بار بار گناہ ہوتے ہیں، بھول چوک سے، عمدن نہیں۔ عمدن جو گناہ کرنا ہے وہ تو بغاوت ہے، عمدن جو گناہ کرنا ہے وہ بغاوت ہے، اور باغی جو ہے اس کی تو سزا بڑی سخت ہے۔ بھول چوک سے گناہ جو ہے وہ انسان کی مزاج میں ہے بات، یہ اس لیے اس سے تو پریشانی ویسے پریشان ہونا یہ ایمان کی علامت ہے۔ جو انسان گناہوں پہ پریشان ہوتا ہے، پشیمان ہوتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے کہ بار بار میں توبہ کر رہا ہوں، بار بار مجھ سے گناہ کیوں ہو رہے ہیں، یہ انشاءاللہ ایمان کی علامت ہے۔ لیکن اس کے باوجود مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے، اور پھر انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے
اور یہ امید بھی رکھنی چاہیے کہ جو آدمی اس طریقے سے بار بار توبہ کر رہا ہے، پشیمان ہو رہا ہے اور فکر مند ہے اپنے بارے میں کہ میں بار بار توبہ کرتا ہوں پھر مجھ سے گناہ ہو رہا ہے، اور وہ فکر مند ہے اپنے بارے میں، اس اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ یہ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ سلسلہ تفہیم السنہ کی سیریز دستیاب ہے، باہر جو حضرات لینا چاہیں۔ یہ اللہ کے فضل و کرم سے بعض لوگوں کی تجویز تھی کہ تفہیم السنہ کا سیٹ جو ہے اس کو ریکارڈ کروایا جائے۔ الحمدللہ اس کی ریکارڈنگ مکمل ہو چکی ہے اور سیریز کی شکل میں وہ باہر انشاءاللہ میسر ہوگی۔ وہ جن حضرات کو مطلوب ہے وہ لے سکتے ہیں وہاں سے۔ میں نے اپنی اولاد کو قرآن کریم حفظ کروانے کا ارادہ کیا ہے، دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہمیں کامیاب فرمائے۔ دعا آپ بھی فرمائیں اور ہم بھی انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ جتنی دعا مؤثر والدین کی ہے اولاد کے لیے اور پھر نیکی کے لیے، تو یہ کیسے ممکن ہے ایک انسان نیکی کے راستے پہ چلنا چاہے اور دعا بھی کرے اور اللہ اس کی دعا قبول نہ کرے، یہ ممکن نہیں۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ میں سنتا ہوں باتیں اور سمجھتا ہوں لیکن پھر بھول جاتا ہوں، میرے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے اور اللہ تعالیٰ رحمت کرے، اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہی سوال کیا تھا کسی نے کہ میں بھول جاتا ہوں تو مجھے کوئی بات بتائیے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی تھی کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ درس کے ایک ساتھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا علاج اور کاملہ عطا فرمائے انہیں، اور ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ شفا علاج کاملہ عطا فرمائے انہیں بھی۔ کیا مردے کو غسل دینے والے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے یا وضو؟ غسل کرے تو مستحب ہے، اگر نہ کرے تو گناہ نہیں انشاءاللہ۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا علاج اور کاملہ عطا فرمائے انہیں۔ اسی طرح ایک اور بھائی ہیں درس کے ساتھ ہی، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے ان کی پرانی وجہ سے۔ اگر کسی سفر میں یا کسی پریشانی کی وجہ سے 5-7 آدمی نماز پر حاضر نہ ہو سکے، نماز کا وقت گزر جائے، سورج نکل آئے، تو کیا یہ اشخاص ہے نماز باجماعت کرا سکتے ہیں؟ انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، نماز باجماعت ہی ادا کرنی چاہیے جب ایک سے زیادہ آدمی ہو۔ مدینہ میں جب جائیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے الفاظ کہنے میں بھی انشاءاللہ حرج نہیں ہے، اور اگر درود ابراہیمی پڑھا جائے تو وہ بھی انشاءاللہ جائز ہے۔ اور ویسے ہی الفاظ جو ہیں وہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی کہہ دیے جائیں تو انشاءاللہ حرج نہیں۔ ایک شخص نے اپنے بھتیجوں کو ملنے سے انکار کر دیا اور کہا تم خنزیر جانور سے بدتر ہو جو نماز نہیں پڑھتے۔ سعدی رحمۃ اللہ قول صحیح ہے کہ صبح صبح بے نماز آدمی۔ یہ دیکھیے جو علماء کے اقوال ہیں ان کے بارے میں تو اتنا تجسس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ ایسے الفاظ کہنے سے گریز کرنا چاہیے جن سے بعد میں کوئی نصیحت کرنے کے بجائے نفرت کا امکان پیدا ہوگا۔ ایسے الفاظ استعمال کرنے سے گریز ٹھیک ہے، بے نماز آدمی ہے، لیکن بے نماز آدمی کو نماز کی دعوت دینے کے لیے، نماز کے لیے رغبت دلانے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا یہ حکمت کے خلاف ہے۔ کیا بے نمازی شخص مشرک بھی ہے؟ بے نمازی آدمی مشرک نہیں ہے، شرک اور ہے، بے نماز ہونا اور بات ہے۔ وضو اگر غلطی سے کوئی اعضاء رہ گیا، خشک رہ گیا، تو اگر بھول چوک سے کوئی بات ہے تو انشاءاللہ بھول چوک معاف ہے، لیکن عمدن انسان کو پوری توجہ کرنی چاہیے۔
یہ ایک بھائی نے شاید پچھلے درس کی جو میں نے بات کہی تھی اس کی اصلاح کی ہے، اور یہ درست ہے کہ غسل جنابت کے لیے پہلے شرمگاہ کو دھونا چاہیے، پھر وضو کرنا چاہیے اور پھر پانی بہانا چاہیے۔ زکوٰۃ کو رمضان تک مؤخر کرنا جائز ہے یا نہیں؟ رمضان تک مؤخر کرنا تو جائز نہیں، لیکن رمضان میں ہی اگر دینی ہو تو مقدم کرنا جائز ہے۔ اگر 2-3 مہینے پہلے انسان دے دے تو ظاہر ہے کہ 9 مہینے بنیں گے، اس میں جو صدقہ بن جائے گا اس کا اضافی ثواب مل جائے گا۔ مقدم کر سکتے ہیں، مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر زکوٰۃ کا مال اپنے نصاب کو پہنچ جائے تو اس کی ادائیگی کے بعد ماہانہ آمدنی پر ماہانہ زکوٰۃ لاگو ہوگی یا نہیں؟ زکوٰۃ کا حساب ماہانہ نہیں ہے، سالانہ ہے، لہذا سال کے آخر میں جتنا بھی اثاثہ ہو، جتنا بھی کیش ہو یا جتنی بھی چیزیں ہوں زکوٰۃ والی، ان پہ زکوٰۃ دے دی جائے۔ دوران سال جو بھی انسان کاروبار شروع کرے یا کہیں سے رقم آ جائے یا کوئی اضافہ ہو، اس کا انشاءاللہ اس کی تلافی ہو جائے گی۔ اشراق چاشت نماز کتنی رکعت ہے؟ نماز چاشت کس وقت پڑھنی چاہیے؟ نماز چاشت کا وقت جو ہے وہ سورج کے 3 نمازیں ہیں الگ الگ، ایک ہے اشراق کی نماز، ایک ہے چاشت کی نماز، ایک ہے اوابین کی نماز۔ اشراق کی نماز جو ہے وہ سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ کے بعد جب سورج پوری طرح طلوع ہو جاتا ہے اس وقت اگر انسان پڑھے تو اشراق کی نماز ہے۔ اگر انسان کو اس وقت نہ ملے تو سورج نکلنے کے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کے بعد انسان پڑھ لے تو وہ چاشت کی نماز ہے۔ اور اگر اس وقت بھی انسان نماز نہ پڑھ سکے تو جب سورج کی گرمی ذرا تیز ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ 11 بجے کے لگ بھگ اگر انسان نماز پڑھ لے تو وہی نماز صلاۃ الاوابین کہلائے گی۔ کم سے کم ویسے تو 2 رکعت ہے نماز اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عام طور پہ ثابت ہے وہ 4 رکعت ہے، لہذا انشاءاللہ 2 پڑھ سکتے ہیں، 2 سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 4 اگر پڑھی جائے تو انشاءاللہ وہ افضل ہے۔ ایک بھائی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ زیر علاج ہے، اللہ شفا علیہ کاملہ عطا۔